السلام علیکم طلبہ، ہم نے اپنے گزشتہ لیکچر میں حمد کا آغاز کر دیا تھا اور ابتدائی 3 اشعار کا جائزہ لے لیا تھا۔ اب ہم اپنے چوتھے شعر کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مولانا الطاف حسین علی نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کن الفاظ میں کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ اب پہلے الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ جچتا مطلب اچھا لگنا، خلت سلطانی کہتے ہیں شاہی لباس کو، کملی کہتے ہیں اونی کمبل یا اونی چادر کو، مگن مطلب مست، اور گدا کا مطلب فقیر۔ اب یہاں بہت اچھے الفاظ میں مولانا الطاف حسین علی جو ہیں وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی شناخت کر لی، اسے پہچان لیا، انہیں دنیاوی مال و دولت سے کوئی غرض نہیں ہے۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے، ان کے پاس کتنی شہرت ہے، ان کے پاس کتنی ناموری ہے، وہ جو ہے کن خصوصیات کے حامل ہیں۔ وہ صرف اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ کو انہوں نے پہچان لیا، اور وہ یہ اس بات کو حقیقت کو جان گئے کہ یہ جو دنیا ہے وہ چند لمحاتی ہے، یعنی یہاں نہ صرف پوری دنیا کی تمام اشیاء بلکہ جتنی مخلوقات ہیں وہ تمام بھی جو ہیں عارضی ہیں۔ ہر ایک کو ایک وقت مقررہ پر اس دنیا سے چلے جانا ہے، کوئی چلا جاتا ہے، کوئی موت کا شکار ہو جاتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے کیا دل لگانا، یعنی دنیاوی چیزوں سے کیا دل لگانا جو کہ عارضی ہوں، جو کہ زوال پذیر ہوں، جو کہ فنا ہونے والی ہوں۔ اس ذات سے اپنا دل لگانا چاہیے جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے، یعنی ذات واحد وحدہ لا شریک، جو اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک ہے، یعنی جو ہمیشہ قائم رہے گی۔ تو جو لوگ اس بات کو جان گئے ان کے لیے جو ہے پھر وہ زندگی گزارنا آسان ہو گیا۔ پھر انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے جو یعنی جسم پر لباس ہے آیا وہ قیمتی ہے یا نہیں ہے، وہ بہت زیادہ مہنگا خریدا گیا ہے یا نہیں خریدا گیا، میں جس گھر میں رہتا ہوں وہ کتنا مہنگا ہے، اسی طرح سے مجھے کتنے لوگ میری عزت کرتے ہیں، میں کس منصب پر فائز ہوں، میری مزید مجھے جو ہے وہ کیا دنیاوی منصب مل سکتا ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں عارضی ہیں، یہ سب ختم ہو جانے والی ہیں۔ دنیا میں انسان کی زندگی میں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور اگر نہ ہو تو موت جو ہے ان چیزوں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ ایک بڑے سے بڑا آدمی، ایک رئیس، ایک امیر بھی جب مرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی دولت نہیں جاتی بلکہ اس کے اعمال جاتے ہیں، صرف اس کی دولت اور یہ سب کچھ دنیا میں ہی رہ جاتی، چاہے اس نے کتنا بھی کچھ کمایا ہو وہ اسی مٹی میں مل جائے گا، ایک عام فقیر کی طرح، ایک عام فرد کی طرح۔ تو پھر یہ چیزوں کو جس نے یہاں دنیا میں جان لیا وہ عقل مند ہو گیا، اور وہ عقل مند ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا دوست بن گیا، جسے ہم ولی کہتے ہیں۔ اور وہ چند لوگ ہیں، وہ کوئی بہت بڑی تعداد میں لوگ نہیں ہیں، کیونکہ ہم سب انسان تو نادان ہیں۔ ہم زیادہ تر اس نادانی میں گزار دیتے ہیں کہ ہم دنیا کو کمانے میں لگے رہتے ہیں، ہم دنیا داری میں لگے رہتے ہیں، ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز جو نہیں ہے ہمارے پاس وہ مل جائے، اور جب مل جاتی ہے تو ہم مزید کے لیے جو ہے وہ جد و جہد شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا اور اس بات کو جان لیا کہ دنیا عارضی ہے، تو انہوں نے دراصل اصل مقصد کو پا لیا، یعنی اپنے رب کی خوشنودی کو، اس کی رضا کو پا لیا۔ تو وہ اپنے کمبل میں بھی خوش ہیں، وہ اپنی ایک چادر میں بھی خوش ہیں، چاہے وہ کیسی بھی چادر ہے، وہ کیسا بھی کمبل ہے، اس میں وہ خوش ہیں، اور ان کے لیے وہی دنیا کی متاع ہے، ان کے لیے وہی دنیا کی دولت ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے اگلے شعر یعنی شعر نمبر 6 کی طرف جاتے ہیں۔ عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی یاں، ہے خیر و سرکش بھی دم بھرتے صدا تیرا۔ اب پہلے الفاظ معنوں کا جائزہ۔ بن کا مطلب ہوتا ہے بغیر، یاں کا مطلب یہاں، خیرہ کا مطلب گناہ گار، سرکش کہتے ہیں باغی کو، دم بھرتے کہتے ہیں تعریف کرنا یا پکارنا، اور صدا کہتے ہیں ہمیشہ کو۔ اب مقصد کیا ہوا، اس کے اندر بہت جو ہے گہری بات جو ہے وہ مولانا الطاف حسین علی نے کہی ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اللہ کے، جو اللہ نے بندے پیدا کیے ہیں، جو ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ان میں کچھ ایسے بھی بندے ہیں جو سرکش اور باغی ہیں، جو اللہ کی صفات سے انکاری ہیں، جو اس کی ذات سے انکاری ہیں، جو اس کی ذات کا انکار کرتے ہیں، کبھی ذات سے بالکل کفر کر دیتے ہیں اور کبھی اس کی ذات میں جو ہے وہ شرک کر دیتے ہیں، اور نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جو کام دنیا میں ہو رہا ہے اس میں ان کی اپنی کوئی محنت شامل ہے، ان کی اپنی کوئی کاوش ہے، یا ان کی اپنی کوئی جد و جہد ہے، یا وہ خود بڑے ذہین تھے، جبکہ وہ یہ بھول جاتے ہیں انہیں ذہانت دینے والی ذات ہی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہمیں ذہانت، ہمیں جس طرح اس نے جسم عطا فرمایا اسی طرح ہمیں ذہنی صلاحیتوں سے نوازا ہے، ان ذہنی صلاحیتوں کو ہم مثبت بھی انداز میں اختیار کر سکتے ہیں اور منفی بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو ہیں
دل میں تو اللہ تعالیٰ کی صفات سے اس وقت تک انکاری رہتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے حیات اور موت کی، جب بات آتی ہے زندگی اور موت کی، جب بات آتی ہے وہاں جہاں وہ کچھ کر نہیں پاتے، یعنی وہ اپنا ساری جد و جہد کر لیتے ہیں لیکن وہ کام جو نہیں ہونا، کیونکہ حکم خداوندی نہیں ہے تو وہ نہیں ہوگا۔ اب کیا ہے، وہ دلی طور پر تو اندر سے تو مان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طاقت کو، لیکن اس کا اقرار اپنی زبان سے نہیں کرتے، کیونکہ وہ تو انکار ہی کر رہے ہیں، وہ تو یہی کہہ دیتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ نہیں ہوا، اس وجہ سے یہ نہیں ہوا، جبکہ وہ یہ نہیں ماننا چاہتے یا بتانا نہیں چاہتے کہ دراصل اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے علم جو اللہ بندے کو دیا ہے اس علم کی بھی حد رکھی ہے، اور وہ حد سے واقفیت بھی اللہ تعالیٰ کو ہے۔ سارا علم تو وہی ہے، سارے علم کا مالک تو وہی ہے، وہ علیم ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے، وہ سب کچھ سننے والا ہے، لیکن بندے کی جو حیثیت ہے وہ ایک ناچیز جیسی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یعنی کفر کرتے ہیں، سرکش ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے پھر وہ یقیناً ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، مان لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ معجزہ ہو گیا، کہ حادثہ ہوا، سارے لوگ مر گئے، ایک بندہ بچ گیا، اب وہ سوچتے رہیں گے یہ بندہ بچ کیسے گیا، دراصل وہ بچ ایسے گیا کہ وہ معجزہ اللہ کا ہے، یہ اللہ کی ذات باری تعالیٰ ہے جو کسی کو کسی بڑے سے بڑے حادثے سے بھی بچا لیتی ہے، اور کسی کو کسی معمولی حادثے میں بھی جو ہے وہ انسانی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ بڑی وسیع و عریض ہے، وہ سب سے زیادہ وسعت رکھتا ہے، اس کے خزانے بے شمار ہیں، تو وہ لوگ بھی مان لیتے ہیں جو کہ اس کی ذات سے انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے شعر نمبر 6 کی جانب۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ اب یہاں پر محیط لفظ ہے گھرا ہوا، ٹھیک ہے، اور گلا کہتے ہیں شکایت کو۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب سے بڑی ذات ہے، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے پوری کائنات کا خالق بھی ہے، اسی لیے وہ مالک بھی ہے، وہی جو ہے ہر صفت کا مالک ہے، وہی جو ہے ہر چیز پر قادر بھی ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جب چاہتا ہے جس چیز کو اپنی مرضی سے تبدیل کر دیتا ہے، وہ جب چاہتا ہے جس چیز کو جو ہے بدل دیتا ہے۔ تو اب وہ لوگ جو بظاہر گلا کر رہے ہیں، گلا کون لوگ کر رہے ہیں؟ یہ میرے آپ کے جیسے لوگ ہیں، یہ ہم جیسے لوگ ہیں، جن کو جب اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کرنے آتے ہیں، اس کی نعمتوں پر غور کرنے آتے ہیں، تو بے شمار نعمتیں ہیں۔ ہم اپنے جسم کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل طور پر الحمدللہ صحت مند بنایا، سب سے بڑی بات ہمارے تمام اعضاء درست کیے، اور ان تمام اعضاء میں وہ طاقت دی جس کے لیے اللہ نے ان کو بنایا تھا، یہ اس کی مہربانی ہے۔ لیکن جب ہم اس بات پر غور کرنے لگتے ہیں وہ چیز ہمیں نہیں ملی، فلانی کامیابی ہمیں نہیں ملی، ہم اگر یہ کر لیتے تو ہم بھی اتنے دولت مند ہو جاتے، اگر ہم بھی یہ والا کام کر لیتے تو ہم بھی شہرت حاصل کر لیتے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم دراصل اللہ سے شکایتیں تو کر رہے ہیں، اس سے گلا تو کر رہے ہیں، اور اس ذات سے کر رہے ہیں جو کہ ہمارے دعا سے پہلے ہمیں وہ چیز جو ہے وہ فراہم کر دیتا ہے، ہماری ضرورت کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، حتیٰ کہ ہماری اس ضرورت کو جانتا ہے جو ہمیں 10 سال کے بعد پیش آئے گی، ہم نہیں جانتے، وہ تو ہمارے خیالات سے بھی واقف ہے، وہ تو ہمارے دل کے خیالات میں، دل میں گزرنے والے خیالات سے بھی واقفیت رکھتا ہے، وہ تو ایسی بڑی ذات ہے۔ ہم نے کہا تھا نا، اللہ تعالیٰ محرم ذات ہے، اس سے بڑا محرم ذات کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتا ہے مجھے پکارو، بلکہ وہ تو ہماری پکار سے بھی پہلے ہماری بات سن لیتا ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہوا کہ وہ لوگ گلا کر رہے ہیں جو چیزوں کی وہ چیزیں جو دنیا میں ہی رہ جائیں گی، وہ چیزیں جو عارضی ہیں، وہ چیزیں جو چھن جائیں گی۔ ظاہر ہے دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو ایک آزمائش گاہ ہے، کبھی اچھا ہے، کبھی برا ہے، کبھی راحت ہے، کبھی پریشانی ہے، کبھی رات ہے اور کبھی دن ہے، کبھی روشنی ہے اور کبھی اندھیرا ہے، اور اسی سے مل کر زندگی جو ہے وہ تشکیل پاتی ہے۔ اگر یہ جد و جہد کا معیار نہ ہوتا تو زندگی ختم ہو جاتی۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر گزاری کرنا چاہیے۔ اللہ نے خود فرمایا نا کہ تم میرا جتنا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اتنا زیادہ عطا کروں گا۔ تو ہم اس پر جب غور کریں گے تو پھر ہم کبھی بھی اللہ سے شکایت نہیں کریں گے، ہم ہمیشہ جو ہے اس کی شکر گزاری، میں نے آپ کو پہلے بھی شعر میں یہ بتایا تھا کہ اللہ کی شکر گزاری بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے کے پاس تو وہ لفظ ہی نہیں، وہ طاقت ہی نہیں جس سے وہ اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو جو ہے اس کی تعریف بھی کر سکے، انہیں بیان بھی کر سکے۔
تو اس طرح سے یہ شعر مکمل ہو گیا کہ دراصل جو ہے شکوہ اور شکایت نہیں، بلکہ جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے اس پر ہم جو ہیں اس کی شکر گزاری کریں اور اس کی صفات کو زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کریں، جو لاتعداد اس کی نعمتیں ہیں اور جو لاتعداد اس کی رحمتیں اور مہربانیاں ہیں ان پر اس کا شکر کریں اور ان کو اپنے لیے دنیا اور آخرت میں ان کو طلب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اگلے لیکچر میں اس حمد کو جو ہے وہ مکمل کر لیں گے۔ خدا حافظ۔